سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله، خير خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، تحقیق کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا. اس صورت مبارکہ کے بارے میں کل کچھ ابتدائی باتوں کا مذاکرہ ہوا تھا. یہ صورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ میں خاص کر عاص بن وائل، ابو لہب وغیرہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کی اور آپ کو طعنے دینا شروع کیے. کسی نے عاص بن وائل کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا تو اس نے کہا کہ چھوڑو ان کا تذکرہ چھوڑ دو، ان کی تو کوئی نسل چلنے والی نہیں ہے. انسان کا نام و نشان اور اس کا نام اس کی نسل سے باقی رہتا ہے. ان کا تو بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی مر گیا. معاذ اللہ، یہ طعنے کے طور پر اس نے بات کہی اور کہا کہ وہ تو ان کا نام وغیرہ کچھ باقی نہیں رہے گا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مبارک صورت نازل فرمائی اور اس میں یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ یہ لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو. ہم تو آپ کو بہت بہت خیر کثیر حوض کوثر عطا فرمانے والے ہیں، لہذا ان نعمتوں کے شکر میں آپ
اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ یہ دشمن آپ کے جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں یہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ باقی آپ کا نام اور آپ کا ذکر خیر تو قیامت تک رہے گا، بلکہ میدان محشر کے اندر بھی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد مبارکہ، آپ کے صاحبزادیاں، یہ بھی ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نسبت سے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے ہم کو کسی نہ کسی درجے میں معلومات اور واقفیت محبت کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ یہ سب ہم کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا نکاح اور سب سے پہلی شادی مبارک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مکہ مکرمہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ اور کیوں ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سرگزشت ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرز تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 ایئرز تھی۔ شادی کے 5 سال کے بعد آپ کے یہاں ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت قاسم بھی پیدا ہوئے۔ اب قاسم بڑے ہیں کہ زینب بڑی ہیں، اس میں محققین مفسرین کے اقوال ہیں، دونوں طرف قول ہے، لیکن بہرحال اتنا متعین ہے کہ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی اور صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، یہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ پھر ان کے 3 سال کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، نبوت سے پہلے ہی۔ تو خیر نبوت سے پہلے حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، پھر ان کے بعد نمبر 2 کے اوپر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹیوں میں نمبر 2 پر ہیں۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم، ان کی ولادت بھی نبوت سے پہلے ہوئی ہے، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھی صاحبزادی جو آپ کو بہت محبوب تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ تو کل آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 نور نظر لخت جگر ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب ایمان لائی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے سب اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑے صفات سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع سے ہوا ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی شادی اور ان دونوں کا نکاح پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سگے چچا ابو لہب ان کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابو لہب کا ایک بیٹا جو بڑا ہے عتبہ اور چھوٹا بیٹا عتیبہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتبہ سے ہوئی ہے اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی، مگر وداعی گیری اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور رخصتی اور وداعی گیری سے پہلے ہی ابو لہب تو آپ کو دشمن بن گیا تھا بعد میں نبوت کے بعد اور آپ کو ستانا شروع کیا، اور اسی درمیان میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس کا الحمدللہ ترجمہ اور اس کے بارے میں جو کچھ باتیں تھیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کے سلسلے میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی ہلاک و برباد ہوگا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لکا یا محمد کہہ رہا ہے، مگر وہی ہلاک و برباد ہوگا۔ چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی اور بڑھ گئی اور آپ کے خلاف ہو گیا، اور اپنے دونوں بیٹے جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ تمہارا نکاح جو ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیٹیوں سے ہوا ہے، میرا تمہارا تعلق بالکل ختم ہو جائے گا اگر تم ان کو طلاق نہیں دو گے۔ اگر تم ان کو اپنے نکاح میں رکھو گے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے ہو، تم میری باتیں مانتے ہو، تو تم دونوں کے دونوں ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ عتبہ نے بھی طلاق دی، عتیبہ نے بھی طلاق دی، اور اس کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ایمان اور اسلام اور دعوت کے سلسلے میں جو قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگ اس کو بیان فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت ہی کی نسبت سے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، مگر اللہ کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو وہ برداشت فرمایا، تحمل فرمایا۔ وہاں تو طلاق ہوئی، مگر اس کے بعد ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، اور اسی نسبت سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں، صحابی جلیل القدر ہیں، اور ابتدائی کے اندر اسلام قبول فرما لیا تھا۔ ان دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وحی کے ذریعے ہوا ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے ان دونوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر ہوا ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کے بعد جو حالات آئے ہیں، جو تکلیفیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، کفار مکہ نے جس طریقے سے ایمان لانے والوں کے اوپر مظالم کیے ہیں، وہ حکایت صحابہ میں اور ہم دوسرے حالات میں سنتے رہتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ حضرات صحابہ جو مکہ مکرمہ میں ایمان لا کر تکالیف اور مظالم برداشت کر رہے تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت فرمائی ہے۔ تو یہ پہلی ہجرت ہوئی۔ حبشہ ہجرت فرمانے کے بعد وہاں جو واقعات حالات پیش آئے ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہ حضرات وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ پھر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ مکرمہ کے حالات نارمل ہو گئے ہیں، مخالفتیں ختم ہو گئی ہیں، کفار کی طرف سے جو مظالم کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اور کفار مکہ ایمان لا چکے ہیں۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار وہ ایمان لا چکے ہیں۔ لہذا ان حضرات نے یہ خبر سن کر مکہ مکرمہ دوبارہ واپس آ گئے، حالانکہ افواہ تھی، یہ خبر غلط تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں تو حالات وہی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس سے بھی زیادہ مخالفتیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو حضرات حبشہ سے واپس تشریف لائے تھے، حضرت عثمان، حضرت رقیہ بھی آ گئی تھی، مگر ان حالات کے ہونے کی وجہ سے پھر دوبارہ انہوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں ہوئیں حبشہ کی جانب، چنانچہ وہاں رہنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر 13 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا حکم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی جو مکہ مکرمہ میں تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کی۔ انہی کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر مہاجرین سابقین اولین ہیں۔ یہ حضرات پہلے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی جانب اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہ حضرات رہنے لگے۔ پھر سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے۔ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، جا رہے تھے حضرات صحابہ، شروع میں تو غزوہ کا ارادہ نہیں تھا، اس کے واقعات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ فرمایا کہ میں بھی اس کے اندر شرکت کروں، مگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار چل رہی تھی، بیمار تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ چونکہ وہ بیمار ہیں لہذا آپ مدینہ منورہ میں قیام فرمائیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر شرکائے بدر، غزوہ بدر کے اندر جو حضرات صحابہ شریک ہوئے ہیں ان کے مبارک ناموں کا آپ دیکھیں گے تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا، حضرت اسامہ کا نام نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ٹھہرنے کے لیے فرمایا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ چنانچہ اسی بیماری کے اندر جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس روز ان کا انتقال ہوا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت و مصلحت، اسی دن غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اسی دن یا اس کے اگلے دن، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے اپنے ایک قاصد کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ مدینہ منورہ جب وہ قاصد پہنچا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، اسی دن ان کا انتقال ہوا تھا جس دن یہ بشارت مدینہ منورہ پہنچی ہے۔ اس وقت فارغ ہوئے تھے کہ فارغ ہونے کے بعد یہ قاصد آئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ بدر میں ایمان والوں کو جو فتح ہوئی ہے، کفار مکہ کی جو شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید کیے گئے، حق و باطل کے درمیان میں زبردست الحمدللہ اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی۔ تو بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال غزوہ بدر والے سال میں مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے، وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے۔ پھر انشاءاللہ کچھ بعد میں حالات کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت عطا فرمائے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے یہ ایمان اور اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کا اور ان ہجرتوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ جزائے خیر ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے، اور حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور تمام مہاجرین سابقین اولین کو، اور یہاں مدینہ منورہ میں جن انصار مدینہ نے ان کی مدد فرمائی ان تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے قبروں کے اوپر اپنے رحمتوں کی انوارات کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے لیے قربانیاں کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا آج تک چل رہا ہے الحمدللہ، اور قربانیاں دینے والے دے رہے ہیں۔ اللہ کا رحم بھی ان میں شامل ہو جائے، اور کسی درجے میں اللہ پاک ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی اور ان کے بچوں اور نسلوں کو بھی قبول فرما لے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔
اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم